ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے کہا مجھے ضرور صدقہ آج رات دینا ہے، چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ناواقفی سے ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آج رات کسی نے چور کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ دوبارہ صدقہ لے کر نکلا اور اس مرتبہ ایک فاشا کے ہاتھ میں دے آیا۔ جب صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ آج رات کسی نے فاشا عورت کو صدقہ دے دیا۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، میں زانیہ کو اپنا صدقہ دے آیا، اچھا آج رات پھر ضرور صدقہ نکالوں گا۔ چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا اے اللہ، ہم تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاشا اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں سے اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے، اسی طرح فاشا کو صدقہ مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ عز و جل نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1421۔ مان بن یزید نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے اور میرے والد اور دادا اخفش بن حبیب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، آپ نے میری منگنی بھی کرائی اور آپ ہی نے نکاح پڑھایا تھا، اور میں آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا تھا، وہ یہ کہ میرے والد یزید نے کچھ دینار خیرات کی نیت سے نکالے اور ان کو انہوں نے مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا۔ میں گیا اور میں نے ان کو اس سے لے لیا۔ پھر جب میں انہیں لے کر والد صاحب کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ قسم اللہ کی، میرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا۔ یہی مقدمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور آپ نے یہ فیصلہ دیا کہ دیکھو یزید، جو تم نے نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور مان جو تو نے لے لیا وہ اب تیرا ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1422۔ خبیب بن عبد الرحمن نے حفص بن عاصم سے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جوان ہوا ہو، وہ شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہے، 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں، اسی پر وہ جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، ایسا شخص جسے کسی خوبصورت اور عزت دار عورت نے بلایا لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بہنے لگ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423۔ معبد بن خالد نے خبر دی، کہا میں نے حارثہ بن وہب غزائی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو، پس ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب آدمی اپنا صدقہ لے کر نکلے گا، کوئی اسے قبول کر لے، مگر وہ کسی کو دے گا تو وہ آدمی کہے گا کہ اگر اسے تم کل لائے ہوتے تو میں لے لیتا، لیکن آج مجھے اس کی حاجت نہیں رہی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1424۔ جریر نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے شقیق نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت اپنے شوہر کے مال سے کچھ خرچ کرے اور اس کی نیت شوہر کی پونجی برباد کرنے کی نہ ہو تو اسے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی اس کا ثواب ملے گا، اس نے کمایا ہے، اور خزانچی کا بھی یہی حکم ہے۔
ایک کا ثواب دوسرے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1425۔